آج کی اسٹریم ہے کیونکہ آپ ایک فیمیل ہے. فیمیل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ آپ مل کر ایک چینل چلا رہے پوری ٹیم بن کے, وچ از اے ویری 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 گڈ اسٹیپ. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام جو آپ کی زندگی گزری ہے اس بارے میں بتائیے. آپ کا بچپن اور کتنی تعلیم آپ نے اسلامک تعلیم لی ہے, کیسا گھر کا ماحول تھا, کس فرقے میں تھی, جب تک آپ اسلام میں ساری چیزیں ہم سب کے ساتھ شیئر کریے گا کہ کوئی ایسی انفارمیشن آپ شیئر نہ کرے جس سے آپ کی آئیڈینٹی لیک ہو سکے یا آپ کو کوئی پریشانی ہو. اس کو چھوڑ کے آپ کو جو بتانا ہے یو کین شیئر ایوری تھنگ. جی بالکل. میں ایک جو کہتے ہیں نا پیور اسلامک گھر, پیور اسلامی گھر, اس میں پیدا ہوئی. امی مذہبی تھی, میری آنکھ جب کھلتی تھی تو امی ہمیں نماز کے لیے صبح صبح اٹھاتی تھی, فجر کی نماز پڑھنی. اس کے بعد امی کی تلاوت 7 بجے تک, جب مطلب دوپہر شام جب یہ سورج نکلا ہے تب تک قرآن کی تلاوت چلتی تھی. ٹھیک ہے, میں نے شروع میں مطلب 8 سے 10 سال کی تھی, میں نے قرآن ختم کر لیا تھا. اس کے بعد میرے ماموں تھے, ماموں نے مجھے کافی نا اسلام کی طرف باتیں بتانا شروع کی. مجھے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس کی طرف. تو ذکر اذکار ہم ماموں نے بتائے کہ آپ یہ ذکر کیا کریں, یہ ذکر کیا کریں. ایون کہ مجھے مختلف جو قرآن کی صورتیں ہیں نا ان کی مطلب میں یہ پڑھنا چاہتی تھی کہ کیا فائدہ ہے. اکثر سنا تھا سورہ مریم پڑھے اس کا یہ فائدہ ہے, سورہ یوسف پڑھے اس کا یہ فائدہ ہے, سورہ محمد. میں نے ان میں صورتوں کے نام دیکھے تو میں نے کہا کہ یہ جو محمد ہے تو اس آپ کی آواز چلی گئی, حالانکہ سیاح کی فضیلت میں نے بہت پڑھی. آواز چلی گئی تھی آپ آواز کی, چلی گئی, تھوڑا آ سا رہی ہے. ریپیٹ کریں گے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. یہ میرا خیال سگنل پرابلم ہے, تھوڑا سا 1 منٹ میں اپنی پوزیشن چینج کرتی ہوں. جی جی یہ دروازہ کھلا رہنے دو. اچھا, مذہبی گھرانہ تھا, مذہبی اتنا ہی مطلب کہ نماز روزہ ٹائم سے سارا کرتے ہیں, قرآن شریف کی صبح صبح تلاوت کی جاتی تھی. اس حد تک مذہبی تھا. اس کے علاوہ جمعرات کو جو مسجد میں روٹی بھیجی جاتی تھی وہ بھی کام چلتا تھا. صبح صبح جب جاگنا, امی نے جگانا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے, تو قرآن کی تلاوت امی کر رہی ہیں, وہ سن رہے, ہم عجیب قسم کا ایک سرور آ رہا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے قرآن میں. پیور مذہبی قسم کا ٹپیکل اسلامی ماحول تھا. اچھا, اب ماموں تھے, میرے ماموں جو تھے نا وہ کافی مذہبی تھے, پیروں فقیروں کے اور معجزات پہ یقین رکھنے والے. تو میں ان کے پاس جب بھی ماموں نے ہے نا, میں ساری رات بیٹھتی نا ان سے, تو حضرت محمد کی, صحابہ کی, غزوات کی باتیں سن لی ان سے. اور یہ میری کوئی ایج ہوگی تقریباً 10-12 سال جب میں نے یہ سننا سٹارٹ کر دیا ماموں سے. پھر میں نے قرآن کو جب میں نے میں نے سب سے پہلے نا قرآن کو دیکھا کہ اس میں صورتوں کا ہے کیا, ان کی میننگ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. شروع سے میرے دماغ میں آتا تھا کہ یہ قرآن کی صورتیں کیوں ہیں, تو ان کا مقصد کیا ہے. تو جب میں نے سورہ محمد کو دیکھا تو میری بڑی عقیدت نا جمپ کی. میں نے کہا کہ جس بندے کی وجہ سے یہ مذہب ہے, جن کی وجہ سے اسلام ہے, تو وہ سورت کتنی اہم ہوگی. اس لیے میں نے نا سورہ محمد کا روز صبح صبح اٹھ کے میں نے سورہ محمد پوری ختم کرنی. اس کے بعد میں نے اسکول جانا, تو اتنی یہ مجھے حفظ ہوگی تقریباً سورہ محمد. تیسرا کلمہ ماموں نے کہا تھا تیسرا کلمہ پڑھا کرو, اس کا بہت فائدہ ہے. تیسرا کلمہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ میں رات سوتے ٹائم یا انکانشیسلی میرے زبان سے وہ نکلتا ہی جا رہا تھا. میں کوئی بھی کام کروں, کچھ بھی کروں, لیکن تیسرا کلمہ نا وہ تواتر سے میرے نکل رہا تھا. میں اپنا یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اتنا مذہبی قسم کا, میں خود اتنی مذہبی تھی. امی ابو تو مذہبی تھے ہی تھے, لیکن میں کچھ ایکسٹرا ہی مذہبی تھی. اچھا, جب میں 9th-10th میں گئی مجھے تقریباً کافی زیادہ صورتیں زبانی حفظ ہو چکی تھی, ذکر اذکار کافی زیادہ میں نے حفظ کر لیے تھے. اچھا, میں نے ترجمے کے ساتھ میں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا. ماموں نے جب میں 9th میں ہوئی نا, ماموں نے مجھے ترجمے والا قرآن لا کے دیا. ماموں کہتے آپ نا یہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو, تو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے قرآن کو 2 بار ترجمے کے ساتھ ختم کر لیا. اچھا, جی ماموں نے مجھے کہا کہ میں بریلینٹ تھی اسٹوڈنٹ, مطلب کافی پڑھنے میں اچھی خاصی تھی, لائق تھی بچی میں. میری جب 12ویں مکمل ہو گئی تو گھر والوں نے کہا کہ جس کی تو شادی کر دینی چاہیے. میں نے رجسٹ کیا, میں نے کہا نہیں ابھی میں نے شادی نہیں کرنی, میں نے پڑھنا ہے. تو نہیں جی یہ سنت ہے. میں نے ویسے میرے دماغ میں ذرا
पर्सनैलिटी मेरी इस किस्म की है कि शादी की तरफ मेरी रग़बत थी ही नहीं। तो मैंने इस तरफ भी अम्मी को बनाने की कोशिश की, तो अम्मी ने कहा कि नहीं, ये सुन्नत है, मतलब ये शादी करना बहुत ज़रूरी है। और हज़रत मोहम्मद ये कहते हैं कि जो हाइमा मेरी अम्मी जी ने मुझे ये सब आपको, समझाया। हाइमा जी बीच-बीच में जी, अगर जी आपको साहिल, मैं टोकूँ, थोड़ा सवाल करूँ, तो कोई कोई फ्लो इश्यू नहीं। आपका तो नहीं टूटेगा, नहीं, कोई नहीं, नहीं, प्रॉब्लम? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो। थैंक यू। अच्छा हाइमा जी, आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस घराने में पैदा हुई है, और जहाँ तक मुझे समझ में आया, क्योंकि थोड़ी आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही थी तभी, आप जिस घराने हुँ, में आपने परवरिश पाई है, वो बरेलवी फ़िरके को बिलॉन्ग करता है। वो नियाज़, फ़ातिहा और मोअज़्ज़े, वली, औलिया, ये सब चक्कर में जो रहते हैं, वो वाली फ़ैमिली से आप बिलॉन्ग कर रही थी, और मामू जान का जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है आपको इस्लाम सिखाने में या उसकी तरफ रग़बत दिलाने में। तो उसके बाद आपने वो सूरे मोहम्मद जो है वो काफ़ी मर्तबा आपने पढ़ा उसको, यहाँ तक कि आपको वो हिफ्ज़ भी पूरा ऑलमोस्ट हो चुका था। फिर आपने कहा कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी, पढ़ाई में आपका ध्यान भी था, और जब आप 12वीं में पहुंची तो आपके घर वाले, आपकी अम्मी आपको शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। तो एक सवाल मेरा, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको वहाँ का माहौल भी पता चले, पाकिस्तान का कैसा माहौल है मुसलमान घराने का, तो तकरीबन क्या एज में एवरेज वहाँ पे शादी कर दी जाती है लड़की की? मेरी तब उम्र 19 साल थी जब मेरी शादी हुई है। 19 साल की थी जब मैं शादी हुई मेरी। अच्छा, 19 साल में करा दिया उन लोगों ने? हाँ जी, और तकरीबन अब जो है ना, तकरीबन 10वीं के बाद ना, मोस्टली की बात करती हूँ, बच्ची 10वीं करके पास होती है ना, तो उसकी शादी कर दी जाती है। आगे जिसने नहीं नहीं पढ़ने पढ़ना ना, देते? जिन्होंने नहीं पढ़ाना, हाँ, जो नहीं पढ़ाना चाहते ना आगे, वो लोअर मिडिल क्लास जो है, इवन मिडिल क्लास भी हम्म। अक्सर ये काम कर जाते हैं। तो मेरी तो 12वीं के बाद शादी होगी, अक्सरियत की 10वीं के बाद शादी हो जाती है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, और लोअर मिडिल क्लास हमारे यहाँ काफी ज्यादा तादाद में है, साहिल आप ही जानते हैं। तो हम्म। मेरी 12वीं मैंने की थी, अगस्त में रिजल्ट आया, दिसंबर में मेरी शादी हो गई। मैंने बथेरा कहा इनसे कि नहीं, मैंने अभी पढ़ना है, लेकिन नहीं, वसाइल भी ऐसे खास नहीं थे। इसके अलावा मैं इस पॉइंट पे थी कि शादी जरूरी क्यों है अम्मी, क्यों करनी चाहिए शादी, इसके बगैर भी तो गुजारा हो रहा है ना, तो अभी अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो तब मुझे अम्मी ने कहा, मामू ने भी समझाया कि नहीं, हजरत मोहम्मद ने कहा है कि, तब मैं रेफरेंस नहीं ढूंढती थी, तब मैं इनसे रेफरेंस नहीं मांगा करती थी। तो ये कहा गया कि आपने ये हजरत मोहम्मद ने कहा कि जो शादी नहीं करेगा वो क्यामत के दिन मेरी उम्मतियों में से नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ मतलब कराहत है उस बंदे की तरफ जो शादी नहीं करेगा। तो शादी हो गई, 19 साल की उम्र थी, शादी हो गई। ठीक है, मामू ने एक मेरी इतनी ब्रेन वॉशिंग की हुई थी, मामू ने कहा था, मामू ने मुझे इस्लाम को इतना आसान करके बताया था ना कि मैं हवाओं में उड़ रही थी। कि मामू ने कहा था कि देखो, अगर तुम यहाँ पे हो ना, अपने माँ बाप के घर हो, तो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे कस्टोडियन हैं, वो तुम्हारे रखवाला मतलब रिज्क देते हैं आपको, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, आपको लोगों से बचाते हैं। सेम ऐसे ही जब आप अगले घर जाओगे तो आपका जो शौहर है वो आपको ऐसे ही रखेगा जैसे आपके वालिद ने रखा है। तो और सिर्फ औरत को, मामू ने कहा कि औरत का तो इतना आला किस्म का और मकान, और इतनी आला इसको इतनी सहूलत है कि अगर औरत चाहे ना, तो अपने बंदे के कंधे पर रख के बंदूक चला सकती है, किसी की जान ले सकती है, और उसका हिसाब कौन देगा? उसका बंदा। इतना मतलब इस्लाम ने आपको रिलैक्स किया है, औरत को इतना रिलैक्स किया है, और आपका तो कोई हिसाब किताब इतना है ही नहीं है कि आपके हक में अगर आपका शोहर और आपका बाप गवाही दे दे तो आप सीधी जलती हैं। तो मैं, ये चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। नो डाउट मेरे अपने अब्बू के साथ बहुत अटैचमेंट थी, जैसे फादर के साथ होती है, थी, लेकिन उसमें मजहब भी मैंने इस तनाजर में भी बहुत अब्बू का करती थी कि इनके कहने पे, इनकी गवाही पे मैं जन्नत में जाऊंगी, इसलिए कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, नहीं किया कोई ऐसा वैसा काम कि जो जिसकी वजह से अब्बू हर्ट हो, या कोई कोई ऐसी वैसी बात हो। ठीक है, मैं खुश थी, हवाओं में उड़ रही अच्छा थी कि हाइमा मैं जी, एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। हाय जी।
हाइमा जी, एक चीज मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि 10वीं के बाद पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो बच्चियों की शादी कर दी जाती है, और लगभग यही हाल जो है वो जो हमारे भारत मुसलमान है उनमें भी अक्सरियत जो है वो इसी तरीके का आपको माहौल दिख जाएगा कि वो 10वीं तक अगर ले दे के पहुंच भी गए लड़कियां तो उनकी शादी करा दी जाती है। और ये तबलीगी जमात वाले तो इतने यानी गए गुजरे होते हैं कि ये 10वीं ये 6ठी 7वीं के बाद ही जो है वो अपनी साहिल भाई आपकी भी आवाज कट या रही है। आवाज में शादी करा देती है। साहिल भाई तो आपकी भी आवाज आवाज नहीं आ कट रही? रही थी। आप आ रही है, थोड़ी सी कट हो गई थी। तो जो आप बता रहे थे हिंदुस्तान अच्छा, की मुस्लिमों में भी अक्सरियत यही कमोबेश इशू चलता है, उसके आगे क्या बोल रहे थे आप? हाँ, वो जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो भी जो यहाँ का हाल है उसमें भी लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है। और इसमें सबसे गए गुजरे जो है वो तबलीगी जमात वाले होते हैं। ये 10वीं तक भी जल्दी पहुंचने नहीं देते अपनी बच्चियों को। 6ठी करवाया, 7वीं करवाया, फिर स्कूल से निकाल कर उनको जो है वो मदरसे में डाल दिया, 2-3 साल आलिमा का कोर्स करवाया, और उसके बाद वो जल्दी शादी करा देते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, और जितने लोग अभी देख रहे हैं इसमें जो मोमिनाएं हैं खास करके, उनको मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि आप बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, आप उनको कोई स्किल सीखने नहीं देते, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने नहीं देते। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मुसलमानों में तलाक बहुत आसान है। शादी हो गई, नहीं जमा, शौहर ने अगर वो हनफी या बरेलवी देवबंदी है तो तलाक इनके वहां बहुत आसान है। 3 बार तलाक दे दिया, तलाक हो जाती है, हमेशा के लिए वो जुदा हो गई। बहुत सी लड़कियां जो है वो दूसरी शादी करना फिर पसंद नहीं करती। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि चूंकि अब इनके पास कोई स्किल नहीं है, पढ़ाई नहीं की इन लड़कियों ने, अगर 1-2 बच्चे हो गए उनके, तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है ये लड़कियां। माँ बाप के पास आके उनके घर पे रहती है। अब बाप के लिए भी वो बोझ हो जाती है कि यार एक तो लड़की और साथ में 2-2 3-3 बच्चे, अब क्या करे, कैसे उनको पाले। अब वो लड़की की जिंदगी इतनी मुश्किलों से कटती है, इतनी मजबूर वो हो जाती है, हर जगह पे जाके फिर वो रोना, पैसे मांगना, परेशानी अपनी बताना, फिर ज़कात के भरोसे पे रहना, सदके के भरोसे पे रहना कि कोई तो मदद कर देगा। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सारे मोमिनाओं से, आप जो सुन रही हैं, और अगर आप एक माँ हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को प्रॉपर दुनियावी तालीम आप दीजिए, एजुकेशन उनका कंप्लीट करवाए प्लीज, और उनको कोई स्किल सिखाए। स्किल होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, वही मजबूरी। आसपास में आपने देखा होगा कई सारे लोगों के साथ ये मामला होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची शान के साथ खुद के दम पे जिए, तो उनकी एजुकेशन को प्लीज मत रोको, उनको स्किल सिखाओ, कुछ ना कुछ स्किल सिखाओ। बहुत सारी स्किल्स है लड़कियों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई काम सीखे जिसमें सिर्फ लड़कियां ही इन्वॉल्व हो, मर्द इन्वॉल्व नहीं हो, तो उसके लिए भी कई सारी स्किल्स है। आप मेकअप आर्टिस्ट बना सकती है, आप हेयर स्टाइलिस्ट बना सकती है, आप डिजाइनर उनको बना सकती है। बहुत सारे स्किल्स है, लेकिन उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है आपके मजहब के वजह से, वो अब तलाक दे दिया शौहर ने, अकेले हो गई, तो वो कम से कम खुद के दम पे अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के सारे मोमिनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को बहुत ज्यादा पढ़ाओ और स्किल्स डेवलप कराओ। जी हाइमा जी, प्लीज कंटिन्यू। जी साहिल, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। इसका अमली नमूना मैं सामने हूँ इनके, मैं अपनी स्टोरी आपको इसीलिए सुना रही हूँ ताकि जो मैंने तकलीफ तकालीफ फेस की है ना, वो कोई और फेस ना करे।
تو میری شادی ہو جی گئی، میں بالکل مذہبی تھی، شادی ہو گئی، اور کچھ عمر بھی کم تھی، بڑی عمر کے شوہر تھے، 15 سال بڑے تھے. تو ایک تو بندہ ایک مینٹلی میچور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک جس قسم کے مذہبی گھرانے سے میں گئی تھی، میرا سوشل ایکسپوئر صفر تھا. مجھے لوگوں کو پرکھنے کا، لوگوں کو جانچنے کا بالکل نہیں پتا تھا. اسکول کالج میں بھی نہیں گئی، ہائر سیکنڈری اسکول تک میں نے پڑھا ہے 12ویں. مجھے فزکس میں بڑا ہی انٹرسٹ تھا، میں 9th 10th میں فزکس پڑھی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی فزکس پڑھی. فزکس مجھے بہت پسند تھی. تو سلسلہ میرا وہیں پہ ختم ہو گیا ایجوکیشن کا. شادی ہو گئی تو کوئی سوشل انٹریکشن بالکل نہیں تھا کہ مجھے پتا چلے کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. تو میں تو ان کو مجازی خدا سمجھ کے پوجنا شروع ہو گئی. تو تقریباً میرے 2 سال بعد، شادی کے 2 سال بعد، مجھ پہ آہستہ آہستہ یہ آشکار ہوا کہ وہ نا اڈکٹڈ ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی شاکنگ چیز تھی میرے لیے. اگر اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کو تب پتا نہیں چلا، تو واقعی مجھے نہیں پتا چلا، کیونکہ میں اتنی عقیدت کی ماری ہوئی تھی، اتنی محبت میں تھی کہ یہ میرا مجازی خدا ہے. اگر کچھ نشہ کر کے وہ آتے ہیں تو ان کے لہجہ اگر لڑکھڑا رہا ہے تو نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ تھکے ہوئے ہوں گے یا واٹ ایور. مطلب وہ گھر میں بند رہنے کی قیمت یہ تھی کہ 2 سال تک جس بندے کے ساتھ میں رہ رہی تھی مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ وہ بندہ اڈکٹڈ ہے، وہ نشہ کرتا ہے. جب پونے 2 سال ہوئے نا جب، تب مجھے پتا چلا. وہ بھی گھر میں پنچایتیں بیٹھنا شروع ہو گئی. جوائنٹ فیملی تھی جہاں پہ میں شادی کر کے گئی، وہ بھی جوائنٹ فیملی تھی. میں جو تھی وہ سب سے چھوٹی تھی. تو جب آئے روز نا مجھ سے چھپ چھپ کے کہیں ڈرائنگ روم میں یا کسی دوسرے بھائی کے کمرے میں یہ ڈسکشن ہونی آپس میں ان کی، اور ان کو آہستہ آہستہ لڑائی، تھوڑی تھوڑی سی لڑائی کی آوازیں باہر آنی. تب میں نے مطلب میں نے بندہ تجسس ہوتا ہے نا بندے کو کہ یہ کیا چل رہا ہے گھر میں، کہ چھپ چھپ کے آپس میں کیا ڈسکشن ہوئی جا رہی ہے. تو جب آہستہ آہستہ وہ ٹائم گزرتا گیا، پھر وہ لڑائیاں پڑتی گئی، تب مجھے انہوں نے بٹھایا اور بتایا بھائی بڑے نے. تو اس نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ، یہ نشے سے باز نہیں آتا. تو میں تو شوق، میں اتنی حیران، میں نے کہا یہ کیا کہ اب جب یہ بات سامنے کھل کے سامنے آ گئی، تو میاں صاحب تو کوئی خاص ایسا کاروبار نہیں تھا، ان کا کٹھا ہی تھا. جب یہ آواز بات چلی سامنے آ گئی گئی ہے. تو پھر میں جی گھر میں بھی تھی، اور دیکھو 2 بچے میرے ہوں گے. آ رہی ہے اب آ رہی سہل آ رہی یا سگنل پرابلم جی ہے ابھی یہاں؟ آ رہی ہے، ابھی سہل ابھی آ آ رہی ہے رہی ہے، آواز؟ آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا 3 سال کے بعد ایگزیکٹ پکا پتا فگر آؤٹ ہو گیا کہ جی بندہ نشہ ہی کرتا ہے. اور کام دھندا تو سارا چوپٹ ہو گیا، جو بھی تھا کچھ بھی نہیں تھا، جوائنٹ اکٹھے کام تھا نا سب بھائیوں کا. اس میں سے جتنا آتا تھا وہ کھانے پینے کے لیے ٹائم گزر رہا تھا. امی ابو آئے کہ اب آؤ ہم تمہیں لے چلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب 2 بچوں کے ساتھ میں کدھر جاؤں گی، میں آپ کے بوجھ بنوں گی. یا تو میرے ابو بڑے ہوتے نا اسٹرانگ فیملی کے تو میں چلی جاتی. مجھے پتا تھا کہ ان کے پیچھے اور بھی بچے ہیں، اور وہ جتنا کماتے ہیں اتنا ہی وہ کھانے کے لیے ان کو پورا آتا ہے. تو میں اپنے ابو کے ساتھ بڑی اٹیچ تھی. تو میں نے تب بھی یہ سوچا کہ میں ابو کو کیوں پریشان کروں وہاں پہ جا کے. 2 بچے ہیں، میں نے کہا امی ٹھیک ہے، جو میری قسمت میں تھا نا وہ ہو گیا، وہ مجھے مل گیا، آپ چھوڑے، آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کنڈیشن سے کیسے نکلوں. اگر میں کہیں پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے کی کوشش کرتی تھی تو کچھ نہیں، وہ 2-3 ہزار میں، حد 3 ہزار یا 4 ہزار، 12 FA پاس بندے کو وہ کیا دیں گے، کچھ بھی نہیں. 3-4 ہزار میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. چھوٹے 2 میرے بچے تھے، تو ہے جوائنٹ فیملی تھی. کھانے پینے کا تو کیسے نہ کیسے چل ہی رہا تھا، لیکن بچوں کی اگر بچہ بیمار ہو جاتا، دوائی یا کوئی ایسا ایشو، 100 ایسے ایشو چلتے تھے. تو میں ان دنوں بہت پریشان تھی، میں کیا کروں. پھر مین وائل میں نے سوچا کہ میں پرائیویٹ طور پہ ایڈمیشن بھیج دیتی ہوں. پنجاب یونیورسٹی کا میں نے پرائیویٹ طور پر BA کا ایڈمیشن بھیج دیا. وہ فرسٹ اٹمپٹ میں کلیئر ہو گیا. پھر مجھے خود پہ ذرا حوصلہ ہوا، میں نے کہا نہیں بھائی میں کر سکتی ہوں، ابھی بھی مجھ میں اسپارک ہے، کیلیبر ہے. تو میں نے پرائیویٹ ہی پھر دوسرا بھی ایک اور MA کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور مین وائل دوسری یونیورسٹی سے ایک اور MA کیا، MA پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی سے کر دیا، اور MA ایجوکیشن کیا. تو اسی اسٹرگل میں میرا تقریباً 2012 میں میری نا ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی. مطلب 2 ماسٹرز ڈگری تھی میرے پاس، اور
پھر میں نے سوچا کہ کہیں پہ مجھے جاب مل جائے, حائمہ جی لیکن یہ جو عرصہ تھا نا, کافی پرسنل, ساحل آپ کی آواز چلی گئی. ہاں وہ بول رہے ہیں کہ پرسنل جانکاری مت میں دیجیے. کافی ٹھیک ہے پرسنل ٹھیک ہے انفارمیشن آپ شیئر کر رہی ہے, میرے خیال سے یہ صحیح نہیں رہے گا. آپ ہاں جنرل رکھے اپنی ٹاک کو, تاکہ کوئی آپ کو ٹریک نہ کر سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد 2000 ٹھیک ہے تقریباً اس کنڈیشن میں میرے گزرے ہیں تقریباً 8-9 سال, اسی کنڈیشن میں کہ بچے میرے ہو گئے. اب میں ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی, کچھ کیسے میں تہجد پڑھتی تھی, 5 نمازیں پڑھتی تھی, قرآن کو میں نے صبح شام دوپہر جب بھی میرا ٹائم ملنا, جب میرا دل بھرنا, جب میں نے بہت پریشان ہونا, زندگی سے تنگ, حالات سے تنگ ہو جانا, پھر میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا, تلاوت کرنا شروع کر دی, اور مختلف ذکر, اذکار, نعتیں, سب کچھ بہت کچھ کرنا, لیکن میرے دل کو تسلی نہ ملنی, میرے حالات نہیں بدل رہے تھے. میں نے اتنی محنت کی اس عبادت میں, اتنی محنت کی, اتنی دعائیں کی کہ کوئی کر نہیں سکتا جتنی میں نے دعائیں کی خود کے حالات بدلنے کے لیے. لیکن آہستہ آہستہ جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی, اپنے حساب سے میری 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی, تو مجھے ایک چھوٹی سی جاب مل گئی, گورنمنٹ کی مل گئی لیکن چھوٹی سی جاب مل گئی. میں نے بڑا شکر کیا کہ چلو کہ اب میں بہتر ہوں, اب میں کر سکتی ہوں, تو یہ مجھے جاب مل گئی. اس کے بعد تقریباً چھوٹی سی جاب تھی, لیکن پھر 3 سال کے بعد مجھے ایک بڑی جاب مل گئی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. لیکن تب جب مجھے بڑی جاب ملی نا, تو سر مجھے بڑا نا عجیب فیل ہوا. میں نے کہا کہ میں اتنی دعائیں کی ہیں, اتنا کچھ کیا ہے, لیکن مجھے صلہ کیا مل رہا ہے جو میں کرتی ہوں, جتنا کہ میں کر لیتی ہوں, جتنی کہ میں محنت کر لیتی ہوں, اتنا ہی مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا مجھے. جب میری بڑی جاب ملی تب ذرا مجھے سکون ہوا, فائنینشلی میں بہتر ہو گئی. پھر میں نے قرآن کو نا دوبارہ ترجمے سے پڑھنا اسٹارٹ کیا. مجھے سائنس میں انٹرسٹ تو تھا ہی تھا, مجھے فزکس میں بہت انٹرسٹ تھا. اگر میں کہیں ریگولر پڑھتی ہوتی نا تو میں فزکس میں آگے چلتی, لیکن وہ آپ مطلب پرائیویٹلی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نا. تو مجھے نا مین وائل یہ کاسموس جو ہے کارل سیگان کی بک, وہ میرے ہاتھ لگی, وہ ہاتھ لگی. اس کے علاوہ مجھے وہ جو سیپٹین ہے بک, وہ ہاتھ لگی. ترجمے کے ساتھ تو میں قرآن پڑھ ہی رہی تھی. تب میں نے سوچا کہ اب تو میرے پاس وہ سائنٹیفکلی بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے, تو کیوں نہ میں جو قرآن میں فینومیناز دیے گئے ہیں نا, جیسے تخلیق ہے, سب سے پہلے مجھے اپنی تخلیق جو اما حوا کی اور آدم کی جو قصہ تھا نا, اس میں بڑا انٹرسٹ ہوا. اب میں فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گئی تھی, تو میں نے کہا کہ اب اس کو جو قرآن میں مختلف واقعات اور فینومیناز دیے گئے ہیں نا, اس کو نا سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کی جائے. میں نے کسی کو پروف نہیں کرنے تھے, خود اپنے آپ کو پروف کرنے تھے. میں نے اپنے نوٹس اس پہ تیار کیے. میں نے اپنے جاب سے آ کے گھر کے کام شام کر کے میں نے 4-5 گھنٹے اس کام کو دیے. پہلے میں نے قرآن کے مختلف تراجم اکٹھے کیے, مختلف ترجمے جو تھے ترجمے اکٹھے کیے. اس میں سے میں نے جو اما ہوا اور آدم, سب سے میں نے تخلیق آدم سے آغاز کیا تھا کہ آدم اور ہوا کی تخلیق. اچھا اس میں جب میں نے پڑھا تو وہ پیچھے جو تھے نینڈرتھلز اور اس سے پہلے سیپین میں, تو وہ بتایا گیا تھا کہ فوسلز ان کے نکلے ہیں. تو جب میں قرآن میں پڑھتی تھی, جب میں قرآن کی طرف سے اس کو دیکھتی تخلیق کا, تو وہ تو ڈائریکٹ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کر دیا. لیکن میں نے اس میں اب میں لوگوں کو کہتی ہوں نا جلیبیاں بناتے ہیں, تب میں بھی جلیبیاں ہی بناتی تھی. تب میں نے وہ جال, جیم این لام, جال اور خلق, اس پہ میں نے نا بڑی ریسرچ کی, اس پہ میں نے بڑا کچھ پڑھا. اس کو میں نے خود سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آدم کو نا جال کیا گیا ہے, اس کو خلق نہیں کیا گیا. مطلب میں اس قسم کی تھی. سائنس کا تو میرا دماغ تھا ہی تھا, لیکن میں سائنس کے نقطہ نظر سے قرآن کے فینومیناز کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی. تو میں نے سر دھڑکی بازی لگائی اس کو, جہاں سے مجھے آرٹیکل ملا وہ میں نے اٹھایا, جہاں جو لیٹسٹ ریسرچ تھی وہ میں نے پڑھی. تو یہ اما ہوا اور آدم کی تخلیق کا. اس کے بعد دوسرا جس پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا وہ زمین اور آسمان کی تخلیق تھی. اس کے علاوہ تیسرا جو میرا ایریا آف انٹرسٹ تھا وہ تھا عالمگیر طوفان. اس کا بھی میں نے ریسرچ سائنٹیفکلی بہت اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی. میں نے مین وائل یوٹیوب پہ جو تھے وہ جو آج کل کے ہیں جیسے مرزا یہ ہیں
انجینئر مرزا, اس سے پہلے بھی کچھ اور لوگ ہیں, میں نام نہیں لوں گی ان کا, وہ میرے دوست بھی تھے, میں نے ان کو بہت سنا, وہ یوٹیوب پہ میں نے ان کو سنا, وہ سائنٹیفکلی ان کا بیک گراؤنڈ تھا, تو وہ قرآن کے مختلف فنومیناز کو نا سائنس کے نقطہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. زمین اور آسمان کی تخلیق کی نا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو اس کے دوران نا, بلکہ ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی, میں بڑی عقیدت کے ساتھ نا ویڈیو دیکھا کرتی تھی, جمعے کے جمعے ان کی ویڈیو آیا کرتی تھی, تو میں سارے کام ختم کر کے میں نے 3 بجے تک موبائل لے کے بیٹھ جانا, ابھی ویڈیو آنے والی ہے,